درست بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائیں، گو اس میں احادیث وارد ہے اور ترمذی اور مسلم وغیرہ نے بھی نقل کی ہے، لیکن 3 بڑے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام بخاری، انہوں نے اس کی صحت کا انکار کیا ہے اور قرن اول میں یہ روایت منکر ہو چکی ہے۔ فقہائے حنفیہ میں سے محقق الاطلاق ابن الحمام نے شرح ہدایہ میں ناجائز روزوں میں لکھا ہے، ابن نجیم شارح کنز نے اس کو ناجائز روزوں میں لکھا ہے۔ ایسے سینکڑوں فقہاء ہیں جنہوں نے ومنہا صوم نیروز و صوم مہرجان ومنہا صیام 6 من شوال، بلا شبہ متاخرین نے اجازت بھی دی ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء اس زمانے میں بیان بھی کرتے ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ حنفی فقہ جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے وہ شوال کے 6 روزوں کے ناپسندیدہ ہونے کا ہے۔ تحتاوی علی الدر علامہ ابن عابدین شامی کے استاد ہیں، جہاں در مختار میں ہے کہ وندبہ مستحب ہے شوال کے 6 روزے، اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں فما فی المتن فقول بعض المتاخرین، یہ استحباب متاخرین میں سے بعض کا خیال ہے، گویا متقدمین کل کے کل متفق ہے کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائیں۔ کئی سالوں سے ہم نے اس پر مسلسل تحقیق کی ہے اور نتیجہ یہی نکلا ہے۔ حکومت کویت جب دوبارہ قائم ہو گئی اور صدام کے پنجے ظلم سے چھوٹ گئی تو سلطنت کویت نے 200 علماء ربانیین فقہاء راسخین بٹھائے اور انہوں نے ایک موسوعہ الموسوعۃ الکویتیہ الفقہیہ لکھا 68 جلدوں میں، اس کی 28ویں جلد اسی مسئلے پر ہے اور آخری نتیجہ یہ نکالا کہ اس میں وہ عام روزے جو 13، 14، 15 ہے وہ بھی احتیاطاً نہ رکھے جائے تاکہ 6 روزے رکھنے والوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ علامہ ناطفی ایک محقق اور فقیہ گزرے ہیں، وہ قاضی القضات بھی تھے، وہ پوچھتے تھے کہ شوال کے 6 روزے تو نہیں رکھتے، جو کہتے رکھے ہیں تو کہ باہر نکلو، مردود الشہادت ہو۔ ایسا زمانہ گزرا ہے اور علم کی ایسی فراوانی تھی۔ بہرحال جو رکھتے ہیں وہ متاخرین کے کہنے میں آئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا سعد بن سعید کی وجہ سے، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ، امام المغرب و امام المشرق، دونوں امامان عظیمان قد اتفقا علی ترکہا، دونوں متفق ہے کہ یہ نہ رکھے جائے، احتیاط یہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔